الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حج کا مقدس سفر یہ اللہ کی دعوت کا سفر ہے۔ حج کا سفر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کا سفر ہے۔ حاجی مہمان حرم بھی ہے، مہمان خدا بھی ہے اور مہمان رسول بھی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل، ایسی عبادت ہے جو تمام تر عبادتوں سے بالکل الگ اور جدا ہے۔ یہ عبادت مالی بھی ہے، مال سے بھی اس کا تعلق ہے، اور یہ عبادت جسمانی، جسم سے بھی اس کا تعلق ہے۔ نماز اس کا تعلق جسم سے، روزے کا تعلق جسم سے، زکوٰۃ کا تعلق مال سے، لیکن حج ایک ایسا عمل کہ جس کا تعلق مال سے بھی ہے اور اس کا تعلق انسان کے جسم سے بھی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل جس میں مسافر اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ دنیا کا دستور کہ جب بادشاہ اپنے دربار میں لاکھوں نہیں ان گنت انسانوں میں منتخب کر کے، سلیکٹ کر کے اگر کچھ مہمانوں کو بلاتا ہے تو بادشاہ اپنی شان بادشاہت کے مطابق آنے والے مہمانوں کو شاہی لباس بھی دیتا ہے، آنے والے مہمانوں کو شاہی ترانہ بھی دیتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں سلیکٹڈ ہیں، منتخب ہیں اور شاہی دربار میں آنے والے لوگ ہیں، تو پھر آپ کا آنا بھی شاہی لباس میں ہو، آپ کا چلنا بھی شاہی ترانے کے ساتھ ہو۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ حاجی جب سفر کرتا ہے تو میقات سے پہلے پہلے وہ احرام کی خاص چادر پہنتا ہے۔ یہ احرام کی چادر در حقیقت یہ ایک شاہی لباس ہے، اللہ کی طرف سے حاجی کا اعزاز، حاجی کا اکرام ہے، اور اسی کے ساتھ اس کی زبان کو ایک ترانہ دیا گیا جسے تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، یہ ایک ایسی خاص، ایک ایسا اسپیشل عبادت ہے جس کے لیے لباس بھی الگ ہے اور جس کے لیے ترانہ ذکر بھی الگ ہے۔ اگر ہم اور آپ اس لباس کو ابھی یہاں پہنیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تلبیہ پڑھیں، کوئی زیادہ فضیلت اس کی نہیں ہے،
لیکن اللہ کا دیا ہوا یہ لباس ہے۔ جب بادشاہ بڑے اعزاز، بڑے اکرام، بڑے عزتوں کے ساتھ مہمان کو بلاتا ہے تو پھر مہمان بھی سوچتا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں تو پورے طور پر فریش ہو کر جاؤں، میرے بدن میں میل کچیل نہ ہو، میرے بدن میں اسمیل نہ ہو، بلکہ مہمان یہ سوچتا ہے میں اچھی طرح سے صاف ستھرا ہو کر اور بالکل فریش ہو کر شاہی دربار میں جاؤں، میرے کپڑوں پہ کوئی داغ دھبا لگا ہوا نہ ہو، میرے چہرے پہ کوئی نشان لگا ہوا نہ ہو، میرے بدن سے بدبو نہ آ رہی ہو۔ تو جیسے ایک شریف مہمان شاہی دربار میں جانے سے پہلے یہ سوچتا ہے اور بادشاہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے دربار میں آنے والے لوگ بالکل فریش ہو کر آئیں، اسی طرح اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم میرے اس دربار میں آ رہے ہو جس دربار میں میں نے ہمیشہ نبیوں کو بلایا تھا، اس دربار میں آ رہے ہو جس دربار میں میں نے صحابہ کرام کو بلایا تھا، اس دربار میں آ رہے ہو جس دربار میں اولیاء کرام اور محدثین اور ائمہ کرام کو ہم نے بلایا تھا۔ لہٰذا ایسے پاکیزہ، ایسے روحانی، ایسے عرفانی شاہی دربار میں آنے سے پہلے ذرا فریش ہو جاؤ۔ اسی فریش ہونے کا نام ظاہری طہارت ہے، اسی فریش ہونے کا نام باطنی اندرونی طہارت ہے کہ میرے بندے تمہارے جسم پر کوئی ظاہری گناہ کا نام و نشان بھی نہ ہو، تیرے جسم پر ظاہری گناہوں کے داغ دھبے لگے ہوئے نہ ہوں، اور تمہارے دل پر، تمہاری روح پر، تمہارے قلب پر، تمہارے باطن پر بھی گناہوں کا کوئی داغ دھبا لگا ہوا نہ ہو، گناہوں کے اسمیل نہ ہو۔ لہٰذا اس لباس کے پہننے سے پہلے، احرام کے لباس لینے سے پہلے، اس احرام کا تقاضا یہ ہے کہ آنے والے میرے مہمانوں، آنے والے حرم کے مہمانوں، آنے والے میرے نبی کے مہمانوں، ذرا اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی اور اپنے آپ کو باطنی اندرونی گناہوں سے بھی پاک اور صاف کر لو۔ اس کے لیے ہمیں اولیاء کرام نے اور اللہ کے نیک صالحین علماء کرام نے بتایا کہ ہمیں روزانہ 2 رکعت کم از کم صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس صلاۃ التوبہ کی برکتوں سے ہمارے ظاہری اور ہمارے باطنی تمام تر گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد 2 چند منٹ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دلوں کو ہم ذرا جھانکیں، اپنے دلوں کو تاکیں، اپنے دلوں کو دیکھیں کہ ہمارے دل میں کون کون سا گناہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہیں ہمارے دل میں کینہ تو نہیں، ہمارے دل میں کہیں حسد تو نہیں، ہمارے دل میں کہیں رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا تو نہیں، ہمارے دل میں کسی کے لیے بدگمانی تو نہیں، ہمارے دل میں کسی کے لیے تحقیر اور انسلٹ کا جذبہ تو نہیں، ہمارے دل میں عجب اور کبر اور بڑائی اور خود پسندی تو نہیں۔ ذرا اسے صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے دلوں کو جھانکنا، دلوں میں تلاش کرنا، اگر نظر آئے تو اس سے سچی پکی توبہ کرنا۔ یہ ہے احرام کی حالت میں آنے کے بعد، احرام سے پہلے اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ اپنے آپ کو روشن کرنا۔ جب حالت احرام میں آ جائیں اور شاہی لباس کو پہن لیں، اس کے بعد بہت زیادہ محتاط ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں، بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رہیں کہ اس حالت میں نہ آنکھوں سے، نہ زبان سے، نہ دل سے، نہ دماغ سے کسی طرح کا کوئی گناہ ہم سے ہونے نہ پائے، کسی حاجی سے بدگمانی نہ ہو جائے، کسی حاجی کو حقیر اور گھٹیا نہ سمجھنے لگے، کسی حاجی کو جاہل ناواقف نہ سمجھنے لگے، بلکہ احرام کی حالت میں آنے کے بعد اپنے آپ کے علاوہ سارے حاجیوں کو، سارے انسانوں کو بہتر سے بہتر ہمیں سمجھنا چاہیے، بہتر سے بہتر ہمیں سمجھنا چاہیے۔
اس کی مثال سمجھیے گا کہ جب شاہی لباس انسان پہن لیتا ہے اور شاہی لباس کی انسان اگر توہین کرتا ہے، ماں بہنیں بھی غور سے سنیں کہ شاہی لباس پہننے کے بعد اگر شاہی لباس کی توہین انسان کرتا ہے تو بادشاہ ناراض ہو کر وہ شاہی لباس اس سے چھین لیتا ہے، وہ شاہی اعزاز، شاہی اکرام و اعزاز اس سے لے لیتا ہے اگر شاہی لباس کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ اس لیے حالت احرام میں آنے کے بعد مرد ہو یا عورت، حاجی ہو یا حجن، حالت احرام میں آنے کے بعد ذرا بہت زیادہ احتیاط سے رہنا، بہت زیادہ ادب و احترام کے ساتھ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے حرمتی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، زبان کی کوئی خرابی آ جائے اور اللہ کی طرف سے ہمارا یہ لباس ہم سے چھین لیا جائے، یا اس لباس کے پہننے کے بعد جو اللہ کی طرف سے ہمیں تجلیات، اللہ کی طرف سے جو انوارات، اللہ کی طرف سے جو رحمتیں، اللہ کی طرف سے جو برکتیں اس لباس کے پہننے کے بعد ملنے والی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حالت احرام کی بے ادبی کی وجہ سے ان چاری چیزوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ شبلی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وزیر تھے، شاہی دربار کے وزیر تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جتنے وزیر ہیں وہ تمام کے تمام میرے شاہی دربار میں آ جائیں، میں تمام کا اکرام کرنا چاہتا ہوں اور منصب اور عزتوں اور لقب سے نوازنا چاہتا ہوں۔ تمام کے تمام آئے اور یہ خاص اعزاز ہے، اکرام ہے۔ اس لیے بادشاہ نے اپنی طرف سے تمام وزیروں کے لیے شاہی لباس تیار کیا اور شاہی لباس تمام وزیروں کے پاس بھیج دیا اور یہ کہا کل کی صبح جب شاہی دربار میں میٹنگ ہوگی، وہاں میٹنگ مشورہ ہوگا تو وہاں تمام کے تمام شاہی لباس پہن کر آئیں گے۔ تمام وزیروں نے شاہی لباس کو پہنا۔ ایک وزیر جس کو نزلہ ہو رہا تھا، زکام ہو رہا تھا، جس کے ناک سے پانی چل رہا تھا، اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، اس نے نظر بچا کر اپنے آستین سے اس نے اپنے ناک کو صاف کر لیا۔ بادشاہ کی نظر پڑی، بادشاہ کو طیش آیا اور بادشاہ نے کہا یہ تو ہمارے شاہی لباس کی توہین ہے، لہٰذا میٹنگ شروع ہونے سے پہلے بادشاہ نے تمام وزیروں سے کہا تم تمام کے تمام وزیر یہاں سے چلے جاؤ، آج کی میٹنگ ہم کینسل کرتے ہیں۔ شبلی رحمت اللہ علیہ بعد میں آئے اور انہیں پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے میٹنگ کینسل کی؟ تو انہوں نے کہا کوئی بادشاہ اپنے شاہی لباس کی توہین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آج کی میٹنگ، آج کا ہمارا یہ پروگرام اور یہ ہمارا مشورہ بہت امپورٹنٹ تھا، بہت ضروری باتیں ہمیں کرنی تھی، آپ تمام کو ہمیں ایک عزت اور منصب، ایک لقب دینا تھا، مگر ان تمام کے باوجود جب ہم نے دیکھا کہ میرے شاہی لباس کی توہین ہوتی ہے تو میں نے سب کچھ کو ختم کر دیا۔ یہ مثال دے کر اللہ والوں نے ہمیں سمجھایا کہ جیسے دنیا کا ایک بادشاہ اپنے شاہی لباس کی توہین کو پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، اسی طرح محرم حالت احرام میں آنے کے بعد اگر کوئی گناہ کا کام کرے، بے ادبی کا، گستاخی کا، بے حرمتی کا، گناہ کا ارتکاب اگر کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی جو دینا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ ہمیں دینے سے محروم کر دے۔ اس بنیاد پر جانے سے پہلے بھی ظاہری طہارت، باطنی طہارت ہمیں حاصل کرنا ہے۔ حالت احرام میں آنے کے بعد ہمیں پورا لحاظ اور خیال کرنا ہے، اپنے نگاہوں کی حفاظت، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا۔ موڈ اگر ہمارا آف ہو جائے، ہم اپنے آپ میں فائر ہو جائیں تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، تحمل و برداشت کرنا اور اپنے آپ کو خدا کا گناہگار سمجھنا، سارے حاجیوں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا۔ یہ ہے چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو حج کے مسائل پہلے بتائیں گے، حج کا طریقہ بتائیں گے، اس کے بعد پھر حج کا طریقہ پریکٹیکل آپ کو ہم بتائیں گے۔
صحیح طریقہ بھی، غلط انداز بھی اور غلط چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے تاکہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حج کے 3 طریقے ہیں، ایک کو حج افراد کہتے ہیں، ایک کو حج تمتع کہتے ہیں اور ایک کو حج قران کہتے ہیں۔ یہ 3 طرح کا حج ہوتا ہے۔ حج افراد کا مطلب کہ میقات سے یا میقات کے پہلے سے آپ صرف اور صرف حج کا احرام باندھیں۔ اگر آپ نے صرف اور صرف حج کا احرام باندھا، عمرے کی نیت آپ نے نہیں کی بلکہ صرف حج کا احرام باندھا، تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد احرام کی پابندی شروع ہوئی، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ ایک طواف کر لیں گے، اس کے بعد جب حج کا دن آئے گا اس وقت تک اسی احرام کی پابندی میں، احرام کی حالت میں رہیں گے اور اسی احرام سے آپ حج کر لیں گے۔ اسے حج افراد کہا جاتا ہے۔ اس حج افراد میں حاجی پر قربانی واجب نہیں ہے، تو صرف اور صرف حج کا احرام باندھنا یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ نمبر 2، حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب کہ میقات سے پہلے عمرے کی نیت کی جائے، عمرے کا احرام باندھا جائے کہ اس سفر میں میں پہلے عمرہ کر لوں گا اور عمرہ کر کے عمرے سے فری ہو جاؤں گا، سول ڈریس میں آ جاؤں گا، پھر جب حج کے دن آئیں گے تو مکہ مکرمہ سے ہی میں حج کا احرام باندھ کر حج کروں گا۔ تو پہلے عمرہ کر لینا اور عمرے سے فارغ ہو کر احرام سے نکل جانا، کامن حالت میں آ جانا حج کے دنوں میں، پھر حج کی نیت سے احرام باندھنا اور حج کرنا، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ عام طور پر جو حضرات حج میں پہلے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات اس دفعہ جلدی جانے والے ہیں اکثر حضرات، تو ان کو حج تمتع کا طریقہ ہی بتایا جاتا ہے اور اسی کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حج ہے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ حج قران کا مطلب ہے کہ میقات سے پہلے عمرہ اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کی جائے کہ میں اسی ایک احرام سے حج بھی کروں گا، اسی احرام کی حالت میں احرام کو باقی رکھتے ہوئے اسی احرام کے ساتھ میں حج بھی کروں گا۔ تو ایک ہی احرام سے حج عمرہ دونوں کر لینا یہ حج قران کہلاتا ہے۔ اس میں آپ نے حج قران کی نیت کی، آپ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں آپ نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، آپ کو حلق نہیں کرانا ہے، احرام سے نہیں نکلنا ہے، احرام کی پابندیوں میں آپ کو مسلسل رہنا ہے۔ جب حج کے دن آ جائیں 7ویں 8ویں ذی الحجہ، تو اسی احرام کی حالت میں آپ کو وہاں سے منی جا کر اپنے حج کو مکمل کرنا ہے۔ یہ حج قران ہوا۔ حج تمتع میں اور حج قران میں قربانی کرنا، حج کی قربانی کرنا یہ واجب ہے، حج افراد میں قربانی نہیں ہے۔ اب تک میں نے صرف حج کی 3 قسمیں آپ کے سامنے بتائی ہیں۔ عام طور پر ہمارے علاقے کے لوگ اس سال حج تمتع ہی کریں گے، اس لیے ہم حج تمتع کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کو احمد آباد یا بمبئی جانے کا وقت آ جائے تو سفر شروع کرنے سے پہلے مسنون انداز میں آپ غسل کیجئے۔ آج کا غسل ایک نیا غسل ہے، آج کا غسل ایک عظیم سفر کے ارادے سے غسل ہے، لہٰذا اس غسل کو آپ اپنے ظاہر کی پاکی کا ذریعہ بنائیے اور اپنے باطن، اپنے قلب کی پاکی کا ذریعہ بنائیے۔ غسل کرنے سے پہلے دعا کر لیجئے، اے اللہ میں اپنے ظاہر کو تو پانی سے پاک کر رہا ہوں، اللہ اس کی برکت سے آپ ہماری روح کو، ہمارے قلب کو، ہمارے باطن کو اللہ تعالیٰ پاک فرما۔ اس کے بعد
آپ غسل خانے میں، باتھ روم میں آپ سنت کے مطابق غسل کرنے کی کوشش کیجئے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے آپ وضو کریں، اس وضو میں آپ مسواک بھی کریں، اس وضو میں آپ وضو کے درمیان پڑھی جانے والی دعا اس کو بھی بطور خاص پڑھیں، اور پھر اس کے بعد غسل سے فارغ ہونے کے بعد اگر بدن پوچھتے ہیں تو سنت کے ارادے سے اپنے بدن کو پوچھئے، تو بدن کے پوچھنے کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے بدن کو پوچھتے ہوئے سنت کی نیت کی تو سنت کی نیت سے بدن کو پوچھئے۔ پھر اس کے بعد غسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے کپڑے کو پہن لیجئے اور مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھیے۔ زندگی میں آپ نے صلاۃ السفر پڑھی ہوگی، لیکن آج کا یہ سفر کون سا سفر ہے؟ یہ وہی سفر ہے جو سفر حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے کیا تھا، یہ وہی سفر ہے جو سفر پیارے آقا نے مدینہ منورہ سے کیا تھا، یہ وہی سفر ہے جو سفر ملک شام سے انبیاء کرام نے کیا تھا۔ آپ سوچئے آپ کا یہ وہ سفر ہے جس سفر کی لنک، جس سفر کی لائن نبیوں کے سفر کے ساتھ مل جاتی ہے، لہٰذا کوشش اس بات کی ہو کہ ہمارا یہ سفر جس کی لنک، جس کی لائن، جس کا راستہ نبیوں کے سفر سے ملتا ہے، ہمارا یہ سفر بھی نبیوں کے سفر کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ آپ 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھیے۔ قل یا الکافرون اور قل هو اللہ احد کے ساتھ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ آج کی یہ نماز پڑھیے کہ زندگی کا یہ ایک اہم سفر ہے، اس سفر کے لیے ہماری نماز بھی اہم نماز بنے، اس کے لیے دل کی حضوری کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ کوشش کیجئے سجدے میں ہوں، آنکھیں ڈبڈبا جائیں، کوشش کیجئے دامن پھیلائیں، آپ کی زبان لرزنے لگے، کوشش کیجئے دعائیں کرے، آپ کا دل تڑپنے لگے، اور اچھی طرح دعا کر کے پورے سفر کی آسانی کے لیے، پورے سفر کی قبولیت کے لیے آپ دعائیں کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر سے اپنا قدم نکالیے، سواری موجود ہو، گھر سے نکلتے ہوئے وہی دعا پڑھیے جو آقائے نامدار سرور کائنات شفیع المذنبین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے قدم نکالتے ہوئے آپ نے دعا پڑھی تھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک حاجی، ایک مومن اپنے گھر سے جب قدم باہر ڈالتا ہے، اللہ کے سامنے سلنڈر ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، پروردگار یہ عظیم، یہ بڑا، یہ لمبا ہمارا سفر ہے، اس میں ہمارے پاس نہ کوئی طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ پاور ہے، نہ کچھ ہے، پروردگار جو کچھ ہے، جو کچھ ہوا تیرے فضل سے ہوا، آئندہ جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ گویا مومن بندہ گھر سے قدم نکالتے ہوئے اپنا سارا معاملہ، اپنا سارا کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلیے، سواری پر سنت کے مطابق سوار ہوئیے۔ کبھی شاید خیال آیا ہو نہ آیا ہو کہ میں سواری پر سوار ہوں تو کیسے سوار ہونا چاہیے؟ دائیں پاؤں سے، سیدھے پاؤں سے سواری پر سوار ہوئیے، اور اس کے بعد پھر سنت سمجھتے ہوئے سفر کی جو دعا ہے، سواری پر سوار ہونے کے بعد جو سفر کی دعا ہے، ان سفر کی دعاؤں کو پڑھ لیجئے۔ اگر یاد نہ ہو تو پہلے سے وہ دعا اپنے چھوٹے پرس میں رکھیے، تاکہ آپ کا یہ سفر جو شروع ہو رہا ہے وہ دعاؤں کی سوغات کے ساتھ، دعاؤں کی تحفوں کے ساتھ، دعاؤں کی نورانیت کے ساتھ آپ کا یہ سفر شروع ہو۔ لہٰذا زبانی پڑھیے، نہ یاد ہو دیکھ کر پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اس سفر میں آپ کے ساتھ گھر والے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں۔ کوشش کیجئے اس سفر میں اپنا ساتھی فرشتوں کو بنائیے، اپنا ساتھی فرشتوں کو بھی بنائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ خدا اپنے گھر سے سفر میں نکلا اور جہاں تک ہو سکا سفر میں ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے، کبھی توبہ،
کبھی استغفار، کبھی تیسرا کلمہ، کبھی درود پاک، صلاۃ و سلام، یہ اس کی زبان پہ جاری ہے۔ پیارے اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں جب مومن بندہ چاہے حاجی چاہے غیر حاجی اپنے سفر میں نکلا اور سفر میں ذکر کے ساتھ تلاوت، توبہ، استغفار، درود پاک کے ساتھ اگر نکلتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جگہ جگہ قدم قدم پر فرشتہ اسے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حاجی، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ حجین جو اپنے راہ حج میں، سفر حج میں فرشتوں کو اپنا مصاحب، اپنا ساتھی، رفیق سفر بنا لے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صرف گھر والے ساتھ نہ رہیں، آپ کے ساتھ رحمت کا فرشتہ بھی ساتھ رہے، اور گاہے گاہے تھوڑی تھوڑی دیر پر وہ رحمت کا فرشتہ آپ کو مبارکباد بھی دیتا رہے، دعائے رحمت بھی کرتا رہے، تو ذرا اس سفر کو یہاں سے لے کر ایئرپورٹ تک کا جو سفر ہے زیادہ تر ذکر و عبادت اور تلاوت کے ساتھ گزاریے۔ دنیا کی باتیں، فون پہ لگے رہنا، دوسروں کی خبر خیریت معلوم کرتے رہنا اب یہ وقت نہیں رہا، کیونکہ اب آپ کا یہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ وضو جیسا ہوتا ہے نماز ویسی ہوتی ہے۔ وضو جتنا اچھا ہوگا اس کا اثر نماز پہ پڑے گا۔ گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک، اور ایئرپورٹ سے لے کر احرام باندھنے کا جو ہمارا ٹائم ہے، جو ہمارا وقت ہے، یہ ہمارا وقت جتنا اچھا گزرے گا، نورانیت کے ساتھ، نور اور تجلی کے ساتھ، رحمتوں اور ذکر کے ساتھ ہمارا یہ وقت جتنا اچھا گزرے گا، احرام کی حالت میں آنے کے بعد اس کے اچھے اثرات ہمارے حالت احرام پہ پڑیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں آنے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت بہتر سے بہتر ہو، آپ کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، اور ذہن و دماغ پر اللہ کی رحمتیں چھائی ہوئی ہوں، تو پھر احرام کی حالت میں آنے سے پہلے، گھر سے نکلنے کے بعد کی جو حالت ہے اس کو آپ ذکر و تلاوت میں لگائیے، فرشتے کو اپنا رفیق سفر بنائیے۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد جو وہاں ایئرپورٹ کی کارروائی ہے، اس کارروائی سے، تمام تر کارروائی سے فارغ ہو جائیں، اور آپ کا جو چھوٹا سا ہینڈ بیگ ہے اس میں آپ کے پاس کم سے کم آپ کا احرام تو ضرور ہونا چاہیے، ایک احرام کم سے کم اس میں ضرور ہونا چاہیے۔ اس احرام کو آپ ایئرپورٹ سے پہلے پہننے کوشش کریں، یا ایئرپورٹ کے اندر جو لانج ہوتا ہے یا چھوٹے چھوٹے جماعت خانے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو احرام کی چادر پہننا ہے۔ عام طور پر حج کے موقع پر ہمارے یہاں دونوں ایئرپورٹ احمد آباد ہوں یا بمبئی ہو، وہاں پر خدمت کرنے والے ساتھیوں کی طرف سے وہاں احرام پہنانے کا پورا انتظام ہوتا ہے۔ لہٰذا جب احرام کی چادر پہننے کا ٹائم آئے، یاد رکھیے، ایک ہے احرام کی چادر پہننا، احرام کی چادر کا اوڑھنا، اور ایک ہے احرام کی حالت میں آنا۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، احرام کی چادر پہننا، اوڑھنا، اور ایک ہے احرام کی حالت میں آنا۔ اگر آپ نے احرام کی چادر باندھ لی، اوڑھ لی، آپ اس سے حالت احرام میں نہیں آئے، احرام کی پابندی شروع نہیں ہوئی۔ احرام کی پابندی اس وقت شروع ہوتی ہے، حالت احرام میں آپ اس وقت آئیں گے جب کہ احرام کی چادر اوڑھ لینے کے بعد آپ نیت کریں عمرے کی، حج کی، اور نیت کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ دو چیزیں ساتھ ہوں گی، نیت اور تلبیہ۔ جب تک یہ دونوں نہیں ہوں گے آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں، احرام کی حالت میں آپ نہیں ہیں، احرام کی پابندی شروع نہیں ہوئی۔ اس لیے ایئرپورٹ سے باہر اگر ممکن ہو تو پھر احرام کی نیت سے آپ غسل کر لیجئے، اگر آسان ہو۔ اگر غسل کرنا ممکن آسان نہ ہو تو پھر آپ اچھی طرح سے سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ وہاں پہ وضو کر لیں،
اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ احرام کی چادر پہن لیجئے، اوپر دوسری چادر کو اوڑھ لیجئے۔ ماں بہنوں کے لیے اسی لباس میں احرام کی نیت کرنا ہے۔ مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے کو اتارنا اور بے سلی چادر اوڑھنا اور پہننا، آپ اس کو پہن لیجئے۔ آپ گویا احرام کی چادر میں آ گئے، محرم نہیں ہوئے، احرام کی حالت میں نہیں آئے، احرام کی پابندی شروع نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ یہاں سے اندر انٹر ہوں گے، لانج تک آپ پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب ہمیں نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنا ہے۔ دو راستے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یا تو جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہماری فلائٹ یقینی ہے، نہ بہت زیادہ ڈیلے ہونے والی ہے، نہ کینسل ہونے والی ہے، تو ایسی صورت میں پہلا راستہ کہ آپ وہیں لانج میں کسی کنارے 2 رکعت نماز پڑھیے احرام کی نیت سے۔ یہ نماز الگ نماز ہے، حج عمرے کے احرام کی نیت سے یہ نماز ہے۔ آپ اپنے گھر پر وطن میں ہزاروں نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر اس نفل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اب جو آپ نفل پڑھنے والے ہیں ایئرپورٹ پر، جماعت خانے میں، لانج میں، کسی کنارے، تو وہاں جو 2 رکعت نماز پڑھیں وہ بھی بہت زیادہ دل کے حضوری کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ 2 رکعت پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ سر اس وقت آپ کا ڈھپا ہوا ہو، احرام کے کپڑے میں آپ ہوں، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، یہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز مکمل ہو جانے کے بعد اگر وہیں پہ نیت کرنا ہے تو پہلے نیت کر لیجئے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ اور اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ ہلکی اونچی آواز سے پڑھیں، آپ اپنے آپ کو سنا سکیں۔ کم سے کم 1 دفعہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا تو آپ کا احرام نہیں ہوگا۔ میں پہلے بتا چکا، چادر اوڑھ لینا یہ احرام کی حالت نہیں ہے، بلکہ نیت اس کے ساتھ تلبیہ کا ہونا ضروری ہے۔ خواتین بھی نیت کریں گی، اور جس طرح نماز میں سورہ فاتحہ اپنی زبان سے پڑھتی ہیں، اسی طرح وہ بھی تلبیہ پڑھیں گی۔ 1 دفعہ پڑھنا لازم واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے۔ جب آپ نے یہ 2 چیزیں کر لی، آپ حالت احرام میں آ گئے، محرم ہو گئے، اب جا کر آپ مہمان حرم بن گئے، مہمان خدا آپ بن چکے۔ اب احرام کی پابندی آپ پر شروع ہو گئی۔ احرام کی چند پابندیاں ہیں، ان میں بطور خاص خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے مرد، چہرہ مرد نہیں ڈھانپ سکتے، موزہ نہیں پہن سکتے، اور ایسا جوتا، ایسا چپل کہ جس میں پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ نہ ڈھپ سکے، بلکہ ایسا چپل، ایسا جوتا ہو کہ کھلا کھلا ہو، یہ سامنے والی جو ابری ہڈی ہے وہ کھلی ہوئی ہو۔ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے۔ اگر ان میں سے ہم سے کچھ ہو گیا تو کچھ شکلیں ایسی ہیں جس میں دم واجب ہوتا ہے، 1 بکرا۔ کچھ شکلیں ایسی ہیں جس میں نصف صاع صدقہ واجب ہوتا ہے۔ کچھ شکلیں ایسی ہیں کہ جس میں تھوڑا بہت صدقہ، 1 مٹھی کے برابر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ یہ جو غلطیاں ہیں، احرام کی جو منع چیزیں ہیں، جو ممنوعات احرام ہے، اس کا ارتکاب اگر ہو گیا، اگر ہم سے کچھ ہو گیا تو اس کی مختلف الگ الگ کنڈیشن ہے، اور ہر کنڈیشن کے اعتبار سے الگ الگ اس کا جرمانہ ہے۔ بڑا جرمانہ 1 بکرے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پورے ہاتھ پر عطر اور خوشبو لگ گئی، آپ نے کعبے کی دیوار پر اپنے ہاتھ کو ایسے رکھ دیا، آپ کے پورے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی، آپ پر پورا دم واجب ہو جائے گا۔ انگلی اگر صرف اس طرح لگ گئی، ایسے صرف انگلی لگ گئی، انگلی کے پورے لگ گئے،
تو وہاں دم واجب نہیں ہوتا، وہاں پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ مختلف الگ الگ کنڈیشن ہیں غلطی کے، الگ الگ کنڈیشن کے اعتبار سے جرمانہ، دم، صدقہ وغیرہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ چند پابندیاں ہیں۔ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ نے ایئر میں بیٹھنے کے بعد جو آپ کو خاص قسم کا پرفیوم لگا ہوا رومال دیا جاتا ہے جس کو فریشر کہتے ہیں، اگر اس فریشر کو آپ نے پورے چہرے پر لگا لیا تو پورے چہرے پر خوشبو لگ جاتی ہے، اور پورے چہرے پر خوشبو لگنے سے پورا دم واجب ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر خوشبودار چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھنا ہے۔ اپنے سر کو ڈھانپنے، چہرے کو ڈھانپنے، پاؤں کو پورے طور پہ ڈھانپنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ جب لانج میں آپ نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، محرم ہو گئے، اب سوچئے کہ اب ہم خدا کے مہمان بن گئے ہیں، لہٰذا اب اپنے آپ کو ہمیں کیسا رکھنا ہے، کس طرح ہمیں اپنے آپ کو لے چلنا ہے۔ کیا دنیا کی باتوں کے ساتھ، کیا ایئرپورٹ کی بنی دیواروں کو دیکھنے کے ساتھ، کیا ہوائی جہاز کو دیکھنے کے ساتھ، کیا طرح طرح کے حاجیوں کے چہرے کو دیکھنے کے ساتھ، یا کوئی سسٹم میں گڑبڑی ہو گئی تو اس کے تبصرے کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا، یا ایسے حالت میں اپنے دل کو اللہ سے جوڑے رکھنا، اپنی زبان کو ذکر الہی میں تر و تازہ رکھنا، اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ تو لانج میں حالت احرام میں آنے کے بعد اب یہ سوچئے مجھے ترانہ دیا گیا لبیک اللہم لبیک، تو ہمیں اس لبیک کو زیادہ پڑھنا ہے۔ عام طور پر ہماری غلط فہمی یہ ہے، عام طور پہ غلط فہمی یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ تلبیہ تو مکے میں پڑھیں گے اور مطاف میں جاتے ہوئے پڑھیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کا نظام ہے، جیسے دنیا میں بہت سی چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے ہیں، نہ بہت سی چیزوں کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، مگر ہم اسے مانتے ہیں۔ اسی طرح سے جب مومن بندہ تلبیہ پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے پرندے، پنچھی پرندے اور درخت کے پتے بھی آپ کے ساتھ تلبیہ کے کلمات پڑھتے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ حاجی جو زمین پہ تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھنے والے پرندے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی کتاب کو پڑھتے یا اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے تو ان کے پاس پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، بہتا ہوا پانی رک جاتا تھا اور وہ سب کے سب حضرت داؤد کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ فضل اور یہ کرم دیا ہے، اے میرے بندے اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح تمہارے ذکر میں بھی پرندے شامل ہو جائیں، درخت کے پتے شامل ہو جائیں، تم تلبیہ حالت احرام میں محبتوں کے ساتھ پڑھو گے، تجھے نظر تو نہیں آئے گا لیکن میرا پرندہ تیرے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھے گا۔ تو کیا خوش نصیب ہے وہ حاجی جن کے تلبیہ کے ساتھ دوسری چیزیں بھی تلبیہ پڑھیں۔ دوسرا ایک پوائنٹ آپ سوچئے گا کہ ہم ہمیشہ زمینوں پر ہوتے ہیں اور زمین پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مگر فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد ہم زمین و آسمان کے درمیان ہیں، زمین و آسمان کے درمیان اسپیس میں ہیں۔ تو گویا فلائٹ میں بیٹھنے کے درمیان ہمیں اسپیس میں، فضا میں اللہ کے ذکر کا، تلاوت قرآن کا، درود پاک پڑھنے کا آج موقع ملا ہے۔ یہ موقع ہمیں بار بار نہیں مل سکتا۔ تو اگر حاجی اپنے آپ پہ نظر رکھے میں کس حالت میں ہوں، کس پوزیشن میں ہوں اور کس جگہ سے گزر رہا ہوں، اس کو اگر سامنے رکھے تو اپنے وقت کو قیمتی بنائے گا۔ لہٰذا فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد دعا پڑھ لیجئے، سفر کی دعا، اور پھر وہاں اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، وہاں خوشبودار چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو احرام کی نیت کا ایک راستہ میں نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر ہی، لانج میں ہی آپ یہ نیت تلبیہ پڑھ لیجئے۔ دوسرا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد، ناشتہ وغیرہ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد، جب آپ کو لگے کہ فلائٹ اپنے طور پر
پوزیشن لے چکا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد پریپیئرڈ ہوئیے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے سر کو جھکائیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، اے فلاں تو کہاں جا رہا ہے؟ چند گھنٹے میں تو کہاں پہنچے گا؟ کس دیار میں پہنچے گا؟ اسی دیار، اسی مکہ شہر میں پہنچے گا کہ جس مکہ شہر سے پیارے نبی جب روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے تھے۔ یہ وہی شہر ہے جس شہر میں نہ معلوم کتنی مرتبہ حضرت آدم نے سفر کیا ہے۔ ایسی جگہ پہ تو جا رہا ہے، اپنے آپ کو پریپیئرڈ کیجئے، اللہ سے دل کو جوڑیے، اور پھر اس کے بعد نیت اور تلبیہ پڑھ لیجئے، تو فلائٹ میں بھی میقات سے پہلے پہلے آپ محرم بن سکتے ہیں، لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے آپ محرم ہو سکتے ہیں۔ محرم ہو جانے کے بعد آپ کا سب سے افضل عمل تلبیہ ہے، اس کے علاوہ تلاوت قرآن، تسبیحات، ذکر و اذکار، درود پاک، صلاۃ و سلام، یہ آپ کا بہترین مشغلہ ہے۔ جب آپ جدہ پہنچیں گے تو جدہ پہنچنے کے بعد آپ تھوڑے تھک چکے ہوں گے، ذرا تھکاوٹ آ چکی ہوگی، بہت سے لوگوں کے بدن میں درد اور تھکاوٹ ہوگی۔ وہاں کچھ چیزیں آپ کے مزاج کے خلاف ہوگا، آپ کی سوچ کے خلاف ہو سکتا ہے، یا تو وہاں کے سسٹم کے اعتبار سے، یا جس ٹور میں گئے اس ٹور والے کے اعتبار سے، کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ، آپ کی سوچ کے خلاف ہوگا۔ یہاں ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جدہ آپ کے صبر کا پہلا امتحان ہوگا، آپ کے صبر کا پہلا امتحان، کہ اگر تکلیف پہنچ رہی ہے، مزاج خراب ہو رہا ہے، اندر سے ہم ابل رہے ہیں، تو کیا ہم کچھ بولتے بھی ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں؟ لہٰذا سمجھ جائیے، اگر ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد، مکے میں آنے کے بعد، مینا مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد اگر مزاج کے خلاف ہو رہا ہے اور آپ اپنے آپ سے فائر ہو رہے ہیں، تو سمجھ جائیے آپ کے صبر کا امتحان نبیوں کی سرزمین پر ہے، آپ کے صبر کا امتحان مینا کی وادی میں ہو رہا ہے، آپ کے صبر کا امتحان میدان عرفہ میں ہو رہا ہے۔ اب اس صبر کے امتحان، اس کے ایگزام میں ہم فیل ہوتے ہیں یا ہم کامیاب ہوتے ہیں، یہ ہمارا اپنا نصیب کہلائے گا۔ اس بنیاد پر ہمیشہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیے گا، کتنا زیادہ وعدوں کے خلاف ہو، اصول کے خلاف ہو، آپ کی خدمت میں کمی کوتاہی ہو، کوشش کیجئے گا اپنے آپ کو ذرا تحمل، برداشت اور صبر کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو رکھیے گا، لہٰذا اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا۔ تو جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد چند گھنٹے آپ کو وہاں سے لگیں گے، وہاں سے پھر آپ اپنے ہوٹل مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ مکہ مکرمہ ہوٹل پہنچ کر اپنا سامان رکھ کر آپ کچھ اور تھک چکے ہوں گے، ماں بہنیں بھی تھک چکی ہوں گی۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد اگر مناسب لگے تو پہلے آپ تھوڑا آرام کر لیجئے، سونے کا تقاضا ہو سو جائیے، جلدی مچ مچائیے، جلدی مچ کیجئے۔ یہ جملہ زبان پر نہ آئے چلو چلو جلدی سے پٹا دیتے ہیں، جلدی سے فری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ ایک اہم عبادت جو پورا اطمینان کے ساتھ، پورے ریلیکس ہو کر، پورے سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ ایسا کرنا کہ 3 طواف اگر ہو جائے تو دل میں ایک حسرت رہ جائے کہ یا اللہ 7 چکر میں سے 3 ہمارا ہو گیا، اب 4 ہی باقی رہ گئے۔ اگر ہم بہت ریلیکس ہوں گے، اطمینان کی حالت میں ہوں گے، سکون کے ساتھ ہوں گے، راحت کے ساتھ ہوں گے، تو ہمارا طواف بہتر سے بہتر ہوگا۔ اور یاد رکھو بھائیو، ماں بہنیں، مستورات، اگر تھکے ہوئے گئے اور یہ خیال آیا چلو جلدی سے پٹا دیتے ہیں، جلدی سے پٹا دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہر طواف میں دل سے آواز آئے گی جلدی کرو، جلدی کرو۔ طواف کے بعد مطاف میں تھوڑا بیٹھے، اندر سے آواز آئے گی جلدی چلو، صفا مروہ باقی ہے۔ وہاں گئے، ارے دعا کیا کرنے کی، بار بار کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ جس اہم عبادت کے لیے ہم نے آپ نے اتنا اہم وقت لگایا، 8 لاکھ 7 لاکھ 4 لاکھ روپئے لگائے، اس کا سب سے پہلا عمل ہو رہا ہے، اور وہی عمل تھکے ہوئے دماغ سے، تھکے ہوئے بدن سے، تھکے ہوئے جسم سے کرنا کیسی بات ہے؟
لہٰذا مشورہ ہے پہلے آرام کر لیں۔ اگر نہانے کی ضرورت ہو، اگر نہانے کی ضرورت ہو آپ نہا بھی سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عمرے سے پہلے اگر آپ نہانا چاہیں نہا سکتے ہیں، البتہ نہانے میں خواتین ہوں یا آپ ہوں کوئی شیمپو کوئی خوشبودار صابن استعمال نہیں کرنا ہے، بس اتنا خیال رکھنا ہے۔ پانی بہا لیجئے اپنے بدن پر، جتنا بہانا چاہے بہا لیجئے، صرف صابن یوز نہیں کرنا ہے، شیمپو خوشبودار چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے۔ اور اپنے بدن کو پوچھنا چاہیں تو ٹوال سے اپنے بدن کو بھی پوچھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں اپنے سر کے بالوں کو بھی ٹوال سے، اپنے چہرے کو ٹوال سے پوچھنا چاہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ منع کرتے ہیں لیکن فتویٰ یہ ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو ٹوال سے پوچھ لیں، اپنے چہرے کو بھی پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں، تو غسل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جو احرام کی چادر آپ پہن کر گئے اسی کو پہننا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، دوسرے احرام کی چادر کو پہننا چاہتے ہیں تو دوسرے احرام کی چادر کو بھی پہن سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ نہانا چاہیں، عورتیں مرد نہانا چاہیں تو نہا سکتے ہیں خوشبو سے بچتے ہوئے۔ اس کے بعد جب عمرے کے ارادے سے اپنے ہوٹل سے نکلیں تو پھر اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ یاد رکھیے انسان جب اپنے آپ سے جگہ جگہ پہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، کوسچن کرتا ہے، تو اس کا دل اس کو صحیح گائیڈ کرتا ہے، اس کا دل اس کو ٹھیک ٹائم پہ اس کو گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اب پوچھئے کہاں چلے بھائی؟ چلو گھر سے نکلے تھے، یہاں تک پہنچے، اب کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اللہ، یہ اسی جگہ پہ جا رہے ہو جہاں جاتے ہوئے بہت سے ولی بے ہوش اور بے بھن ہو گئے تھے، جہاں جاتے ہوئے بہت سے نبیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور جہاں جاتے ہوئے شیخ سعدی نے کہا کہ میں جب وہاں پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ وہاں کی زمین ہم سے کہہ رہی ہے او سعدی تم نے اپنے قدم اور اپنی پیشانی کو مجھ پر رکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے تم نے ہمیں ناپاک کر دیا۔ ذرا پہلے سوچے ہوتے، اس مسجد میں آنے سے پہلے سوچے ہوتے کہ میں نے کیا 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 ہوا ہے۔ خلاصہ جانے سے پہلے ذرا اپنے آپ کو سوچئے، نگاہوں آنکھوں کو جھکائے رکھیے، حرم پاک کی خوبصورت دیواروں کو ابھی نہ دیکھیے، گھڑی پر نظر ہرگز نہ رکھیے، سڑکوں کو گاڑیوں کو نہ دیکھیے، اپنے دل کو دیکھتے ہوئے نگاہوں کو جھکاتے ہوئے ڈبڈباتی آنکھوں سے چلیے۔ اللہ جی میرا پہلا سفر ہے یا آج اس دفعہ کا عمرہ ہے، اللہ میرے سارے گناہوں کو آپ معاف کر دیجئے، جو دعا کروں قبول کر لیجئے۔ اسی طرح دھڑکتے دلوں کے ساتھ اور تڑپتے تڑپتے دلوں کے ساتھ چلیے اور حرم پاک کے دروازے کے پاس پہنچ کر سنت کے مطابق اپنی چپل نکال کر دائیں پاؤں سے دعا پڑھتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہوئیے۔ کوشش کیجئے آپ کے ساتھ جو ہیں کسی کنارے کھڑے ہو کر جیسے ہی کعبے پر نظر پڑے، جیسے ہی کعبے پہ نظر پڑے اپنی آنکھوں کو جمائے رکھیے، اپنی آنکھوں کو جھپکنے سے پہلے کعبے کی دیوار پر جمائے رکھیے اور جلدی جلدی اپنی کچھ دعائیں کر لیجئے۔ آپ نے سنا ہوگا کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے انسان جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے مہمان کے اکرام میں اس دعا کو تو اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی دعا کرنا، اے اللہ اس پورے سفر میں میں جہاں جہاں جو دعا کروں اللہ میری وہ دعا قبول کر لینا۔ تو جب یہی دعا ہم نے اللہ سے قبول کرا لی تو اب جہاں جہاں دعائیں ہوں گی انشاءاللہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو جب اندر داخل ہوں تو بڑی عظمت کے ساتھ داخل ہوئیے اور کنارے کھڑے ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ دعا کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد اوپر چلتے ہوئے جو مطاف کا حصہ ذرا ڈاؤن ہے، نیچے ہے، مطاف میں پہنچ جائیے۔ مطاف میں پہنچنے کے بعد آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی،
اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حجر اسود کس طرف ہے، اس طرف آپ کو چلنا ہے۔ مطاف میں چلتے ہوئے مرد حضرات اجتبا کریں گے، یعنی جو چادر اوڑھ کر آپ گئے ہیں، دائیں طرف سے، دائیں کندھے سے، دائیں شولڈر سے چادر کو نیچے نکال دیجئے اور نیچے کی طرف سے چادر لا کر اوپر رکھ دیجئے۔ اس کو عربی میں اجتبا کہتے ہیں، سیدھے کندھے کو کھول دینا اور اندر سے چادر اوپر لے لینا۔ یہ سنت ہے، اہم سنت ہے۔ یہ اجتبا ہمیں اسی مطاف میں چلتے چلتے کر لینا ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ گرین لائٹ کے پاس پہنچے تو کوشش کیجئے 1-2 قدم پہلے پورے طور پر کعبے کے سامنے ہو جائیے۔ قدم، سینہ، چہرہ پورے طور پر کعبے کے سامنے ہو جائیے اور اپنا ہاتھ کان تک اٹھائیے۔ اپنا ہاتھ کان تک اٹھانا ہے۔ یہ جو کان تک اٹھاتے ہیں اپنا ہاتھ، اس کو استقبال کعبہ کہتے ہیں کہ ہم کعبے کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو اپنا ہاتھ کان تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہاں تک یا جتنا یاد ہو اتنا پڑھیے، اللہ اکبر، یہ کہہ کے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیجیے، گرا دیجیے۔ پھر وہاں سے 2 قدم آگے چلے، ٹھیک گرین لائٹ کے سامنے حجر اسود کے سامنے آ جائیے۔ اب یہاں پہ آپ کو عمرے کی نیت دل میں کر لینا ہے اور قبولیت اللہ قبول فرما، آسان فرما۔ یہ جب آپ پہنچے حجر اسود کے پاس، اب آپ کے تلبیہ کا ٹائم ختم، تلبیہ پڑھنے کا وقت آپ کا بالکل ختم۔ اس کی فضیلت جو پہلے تھی اب وہ ختم، اب تلبیہ نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ کا سینہ، چہرہ، قدم کعبے حجر اسود کے سامنے ہو، اپنے ہاتھ کو سینے کے برابر اٹھانا ہے۔ میرے شیخ اول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو بیچ کا بٹن ہوتا ہے، اس بیچ کے بٹن کے سامنے اگر ہاتھ کو اٹھائیں گے تو سیدھا ہمارا ہاتھ حجر اسود کے سامنے ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ہاتھ اٹھا کر یہ سوچنا ہے کہ میرا یہ ہاتھ حجر اسود پہ پڑ گیا، یہ سوچنا ہے یہ میرا ہاتھ حجر اسود پہ پڑ چکا۔ ایک لنک ہے، ایک نورانی راستہ ہے، ایک نورانی راستہ ہے، جس نورانی راستے سے ہمارا ہاتھ وہاں پہ پہنچ گیا۔ جب آپ نے کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اب اس کو برکت کی نیت سے اسے چومنا ہے۔ یہ گویا پہلا استعلام ہوا۔ اس پہلے استعلام کے بعد اب سیدھے آپ چلیں گے، پہلا شوط کریں گے، دوسرا شوط کریں گے، تیسرا شوط کریں گے۔ پہلے، دوسرے، تیسرے شوط میں آپ کو رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب ہے ذرا کندھے کو تھوڑا ہلا ہلا کے بہادر کی طرح چلنا ہے، مگر یہ اس وقت جب کہ رش کم ہو، آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ جگہ خالی ہے۔ ہمارے کندھے کو ہلانے، تیز چلنے سے کسی حاجی، کسی حجین کو ذرہ برابر کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، اس وقت یہ کرنا سنت ہے۔ اگر ایسا ہمیں نہیں ملتا اور بہت زیادہ رش ہے تو پھر اپنی رفتار سے چلتے رہیے۔ جب آگے چل کر تھوڑا موقع مل جائے تو آگے چل کے رمل کر لیجئے۔ یہ رمل کرنا سنت ہے، جبکہ ہمارے رمل سے، ہماری کہنی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پہلے، دوسرے، تیسرے رمل کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی بھول گیا تو اس کی قضا نہیں ہے، اس پر کوئی دم، کوئی فدیہ، کوئی صدقہ واجب نہیں ہے۔ اگر بھول گئے پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، تو چوتھے میں ہرگز نہیں کرنا ہے، پانچویں چھٹے میں نہیں کرنا ہے۔ تو پہلا شوط شروع ہوا، اجتبا کی حالت ہے، رمل کی کیفیت کے ساتھ۔ جب ہم چلیں گے تو جو دعا آپ کو یاد ہو، جو دعا آپ کو یاد ہے، جس کا معنی مطلب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ دعا پڑھیے۔ دیکھ دیکھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، دیکھا دیکھی کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ دعائیں پڑھیے جو یاد ہے، معنی سمجھتے ہیں، آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے آپ چلیے۔ البتہ حجر اسود سے پہلے والا جو کھونا ہے، جسے رکن یمانی کہتے ہیں، وہاں سے بطور خاص
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ جو دعا کتاب میں لکھی ہے وہ دعا پڑھتے ہوئے چلنا زیادہ بہتر ہے۔ رکن یمانی کے پاس آ کر اگر ہم بالکل قریب میں ہیں، بالکل قریب میں کہ ہمارا ہاتھ لگ سکتا ہے تو لگانا مستحب ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس پر خوشبو لگی ہوئی نہ ہو، اور عام طور پر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے رکن یمانی پہ ہاتھ رکھا، پورے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی، سنت ادا کرنے گئے تھے، دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے حالت احرام میں رکن یمانی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہی نہ کریں، چاہے آپ کو موقع ہو، اور دور سے تو اشارہ کرنا ہی نہیں ہے۔ پھر وہاں سے آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو آپ کا ایک راؤنڈ، ایک شوط آپ کا پورا ہوا، ایک شوط آپ کا پورا ہوا۔ پھر وہاں سے استعلام کریں گے، اب دوسرا شوط شروع ہوگا۔ پھر وہاں پہنچ کر تیسری مرتبہ استعلام کریں گے، وہاں سے تیسرا شوط پورا ہوگا۔ یہ تینوں شوط میں رمل ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں رمل کریں گے۔ ساتواں شوط، ساتواں راؤنڈ چکر پورا ہوگا، پھر بھی ہمیں استعلام کرنا ہے۔ گویا 8 مرتبہ ہمارے استعلام ہوئے۔ عام طور پر حاجی اور حج حضرات ایسا کرتے ہیں، چلو اب تو مکمل ہو گیا نا، 7واں تو پورا ہو گیا نا، تو 8-10 قدم پہلے ہی سے باہر نکل جاتے ہیں، اتنا حصہ آپ کا طواف کا رہ گیا۔ کوشش کرنا ہے پورے طور پر سنت کے مطابق ہمیں طواف کر کے آخری چکر میں بھی ہمیں حجر اسود کے سامنے آنا اور استعلام کرنا۔ یہ آپ کا طواف ہو گیا، عمرے کا ایک اہم رکن، عمرے کا ایک اہم عمل آپ کا ہوا۔ اب اس کے بعد اس مطاف میں ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، لہٰذا مطاف میں 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا مقام ابراہیم کے پاس، ضروری نہیں ہے بہت کھلا ہوا ہو، آپ کے نماز پڑھنے سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہوتا ہو تو پڑھیے، ورنہ بہتر ہے جہاں کھلی جگہ ہو، آسانی کے ساتھ آپ کہیں بھی حرم میں پڑھنا چاہیں، حرم میں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس 2 رکعت نماز کے پڑھنے سے پہلے اپنا اجتباء ختم کر دینا ہے، اپنے کندھے کو اپنے احرام سے ڈھانپ لینا ہے، تو نماز سے پہلے اجتباء ختم کرنا ہے۔ البتہ نماز میں اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا ہے، کھلے سر کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہو سکتا ہے مطاف میں آپ کی طواف کے بعد یہ پہلی نماز ہو، کیا معلوم جہاں پر آپ کی پیشانی پڑ رہی ہے وہیں پہ جبرائیل کی پیشانی پڑی ہو، کیا معلوم جہاں پہ آپ کی پیشانی ہے وہیں پہ آقائے نامدار کی پیشانی پڑی ہو۔ اس لیے سوچ کر وہاں سجدہ کیجئے گا، سوچ کے ذرا ہاتھ باندھیے گا، سوچ کے ذرا قیام اور قاعدہ کیجئے گا، اپنے آپ سے کہیے گا آج تجھے اس مبارک مقدس جگہ پر پہلی دفعہ اپنی پیشانی کو ٹیکنے کا اللہ نے موقع دیا۔ اے پروردگار، آج ہم نے تیرے حرم میں اپنی پیشانی کو ٹیکا ہے، اللہ آج کے بعد ہماری پیشانی کسی اور کے پاس جھکنے نہ پائے، جب بھی جھکے تو تیرے سامنے ہی جھکے۔ اس عظمت کے ساتھ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ذرا پیچھے ہٹیں تو بہت سارے کین رکھے ہوتے ہیں، ڈرم رکھے ہوتے ہیں، کچھ نلے بھی لگے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر آپ زمزم ضرور پئیں۔ زمزم آج جو آپ پی رہے ہیں مطاف میں پی رہے ہیں، کعبے کے سامنے پی رہے ہیں، حالت احرام میں پی رہے ہیں، طواف کے بعد پی رہے ہیں۔ سوچئے اپنی حالتوں کو کہ کن کن حالتوں میں آپ ہیں، تو کیا یہاں کے پانی کی طرح سرسری طور پہ پی لیں؟ ایسا نہیں۔ بعض بزرگوں کو دیکھا وہ گلاس اپنے ہاتھ میں بڑی عظمت کے ساتھ گلاس لیتے اور ایسا لگتا جیسے کعبے کے سامنے گلاس کو کیے ہوئے ہوں، اور اپنے اللہ سے کہتے میرے مولا سامنے تیرا کعبہ ہے جہاں تیری تجلیات اتر رہی ہیں، اے اللہ یہ وہی زمزم ہے جو حضرت اسماعیل کے ایڑ لگانے سے نکلا تھا، اور اے اللہ یہ وہ زمزم ہے جس زمزم کے کنویں میں پیارے آقا نے، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنا لعاب ڈال دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ آج جو براہ راست زمزم پی رہے ہیں، پیارے نبی کا بچا ہوا زمزم پی رہے ہیں۔
کیا نسبت ہے اس زمزم کو. زمزم کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے، مگر ہمارے پیارے نبی کا لعاب دنیا کے سارے پانی سے کہیں بہتر لعاب بھی ملا دیا پیارے نبی نے. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے. لہٰذا اس عظمت کے ساتھ کہ زمزم بھی ہے اور اس زمزم میں میرے نبی کا لعاب بھی لگا ہوا ہے، تو کعبے کے سامنے کیجئے، آپ کی آنکھیں ڈبڈبا رہی ہوں، دل میں دعاؤں کے جذبات ہوں، دل میں اللہ سے خوب دعائیں ہوں، اور دعا کرتے کرتے پیجئے بھی، اور برکت کے لیے اپنے سینے پر تھوڑے پانی زمزم کو بہائیے بھی. یہ زمزم پینے کے بعد پھر آپ وہاں سے صفا مروہ کی طرف چلیں گے. صفا مروہ پہ آپ جائیں گے تو جو اصل پہاڑی ہے، پہاڑی کو اب شیشے کی دیوار سے اسے روک دیا گیا، بند کر دیا گیا. جہاں تک اوپر چڑھ سکتے ہیں، جہاں تک ڈھلان پہ آپ چڑھ سکتے ہیں، اس پہ ذرا چڑھیے اور کعبے کے سامنے ذرا کھڑے ہو جائیے، اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر لیجئے. وہاں یہ نہ کہیے جلدی چلو، دعا کرنا کوئی فرض تھوڑا ہی ہے، دعا چھوٹ جانے سے کوئی دم تھوڑا ہی واجب ہوگا، بلکہ ہمیں وہاں پر خوب دعا کرنا ہے. دعا کر کے آپ خود دیکھیں گے مروہ کی طرف چلنا ہے، درمیان میں گرین لائٹ آئے گی، وہاں ہمیں تیز رفتاری سے چلنا ہے. تیز رفتار، دوڑنا نہیں ہے اور دھیمے دھیمے چلنا بھی نہیں ہے، بہت تیز بھاگنا دوڑنا یہ نہیں ہے، تیز رفتاری کے ساتھ وہاں چلنا ہے. یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اس طرح سے آپ صفا سے مروہ پہ جائیں گے ایک شوط، مروہ سے صفا پر آئیں گے دوسرا. اس طرح سے ہوتے ہوتے 7واں چکر آپ کا مروہ پہ پورا ہوگا. شروع ہوا ہے صفا سے اور ختم ہوگا مروے سے. وہاں ختم ہونے کے بعد جو گیٹ ہے اس گیٹ سے آپ باہر نکلیے. باہر نکلنے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، طواف ہو گیا، صفا مروہ کی سعی ہو گئی. اب اس کے بعد احرام سے نکلنے کے لیے آپ کو حلق کرانا ہے. حرم سے مروہ سے نکلنے کے بعد بہت سی چھوٹی چھوٹی کیبن بنی ہوئی ہے، جہاں گورنمنٹ کی طرف سے بال کو قصر کرنے والے مشین سے یا قینچی سے کترنے والے ہیں. حلق نہیں کرتے، وہ کترتے ہیں. وہاں ہرگز آپ نہ جائیے. اپنی ہوٹل کے پاس جائیں، وہاں حلاق سے اپنے بالوں کو حلق کرا دیں. یہ حلق کرا دیجئے، اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں رہے گا. ہاں، جن کے بال بڑے بڑے ہیں اور ان کے بال کاتر کینچی سے کاٹنے پر اگر اتنے بال پورے سر میں چوتھائی سر میں کٹتے ہیں تو وہاں پر قصر کرنا، کینچی سے کٹانا صحیح ہے. لیکن اگر کسی کے بال اتنے نہیں کٹتے ان کے لیے حلق کرانا ضروری ہے. سب سے بہتر یہ ہے حلق کرا لیجئے تاکہ کوئی شک شبہ باقی نہ رہے. آپ نے حلق کرا لیا، اب آپ کا احرام مکمل ہو گیا. آپ احرام کی پابندی سے نکل گئے. اپنے ہوٹل پہ پہنچ کر آپ غسل کرنا چاہے غسل کر لیجئے. صابن شیمپو استعمال کر سکتے ہیں. نہانے کے بعد سلا ہوا سول ڈریس آپ میں آ سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں. تمام تر پابندی آپ کی ختم ہو گئی. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. عمرہ ہو جانے کے بعد اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ عمرے کے بعد حج سے پہلے میرے پاس کتنے دن بچتے ہیں. ان تمام دنوں کو ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. گھر والے ہیں، آپس میں مشورہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کتنا طواف کرنا ہے، کتنا وہاں جا کے بیٹھنا ہے، حرم میں کتنے پارے کی تلاوت کرنی ہے، کتنے ہزار درود پاک پڑھنا ہے. یہ آپ ڈیسائیڈ کریں، ایک ڈائری میں لکھیں کہ روزانہ کم سے کم ہمیں اتنا کرنا ہے. آدمی جب ڈیسائیڈ کرتا ہے، لکھتا ہے تو وہاں تک کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا عمرے کے بعد سے لے کر حج کے جو دن ہیں اس کو بہت قیمتی بنائیے. اور اپنے آپ سے ایک سوال اور کیجئے گا، جو لوگ ٹور سے جا رہے ہیں منیمم 6 لاکھ 7 لاکھ تو دیتے ہی. ہمارے شیخ اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے میں کہ ذرا غور کرو کہ 40 دن کا سفر ہے تو اگر 7 لاکھ آپ نے دیا تو پر ڈے آپ کا کتنا خرچ ہوا. اس سفر میں پر ڈے آپ کا کتنا خرچ ہوا. اب سوچو ذرا کہ پر ڈے ہم نے اتنا خرچ کیا تو اس اعتبار سے مکہ میں رہتے ہوئے ہماری عبادت کتنی ہے، اتنی ہی جتنے اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں. تو بڑے افسوس کی بات ہے. لہٰذا
اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، تلاوت و ذکر کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو آسان فرمائے۔ اب اس کے بعد پریکٹیکلی طواف کرائیں گے ہم حاجی صاحب کو، جب میں کہوں اس کے بعد بلائیے۔